دیکھنا رنگ کچھ اور ہونا چاہیے, رنگ بدلا چاہیے, اور یہی مجمع ہوگا, یہی جلسہ ہوگا, یہی میدان ہوگا اللہ نے اگر زندگی باقی رکھی. لیکن چہرے بدلے ہوئے ہوں گے, سر جہاں تک دیکھیں میرے آقا کے اماموں سے سجے ہوئے ہوں گے انشاءاللہ. انقلاب لائیں گے نا انشاءاللہ, اور میں آپ کے ساتھ ہوں, ڈرنے کی بات نہیں, اللہ ہمارے ساتھ ہے, رسول پاک کی عنایت ہمارے ساتھ ہے, بس کام کی ضرورت ہے. میں کام چاہتا ہوں نوجوانوں, وہ آؤ اور ڈر اور سہم کے ماحول سے نکلو, خوف نہ رکھ رضا ذرا, تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. بارگاہ الہی میں دعا کرتے ہیں رب العالمین اکرم الاکرمین ہمارے اس جلسے کو شرف قبولیت عطا فرما. مولا اس جلسے کو ہمارے گناہوں کا کفارہ بنا دے, ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے, ہماری بخشش کا سامان بنا دے, ہمارے جنت میں جانے کا سبب بنا دے. اس جلسے پاک میں جتنے بچے, جوان, بوڑھے, مرد, خواتین جس طرح سے بھی حاضر آئے یا دور دراز سے شامل ہیں, اے اللہ اس جلسے کے ختم ہونے سے پہلے سب کی بخشش کا اعلان فرما دے. پہلوان تھا, بازو موٹے موٹے تھے, گھمنڈ میں اترا کے چل رہا تھا. اللہ کو اترا کے چلنا پسند نہیں, اترا کے چل رہا تھا. امام غزالی کے استاد نے کہا, اے لڑکے اترا کر گھمنڈ سے مت چل. اس نے پلٹ کر نصیحت نہیں مانی اور حضرت کو کہا, آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں, آپ مجھے جانتے ہیں میں کون ہوں. امام غزالی کے استاد نے کہا, بیٹا اچھی طرح جانتا ہوں کون ہے. کہا کون ہوں میں؟ فرمایا تیری ابتدا پانی کا ناپاک قطرہ ہے اور تیری انتہا قبر کی سڑی ہوئی مٹی ہے, اس سے زیادہ تیری کوئی اوقات نہیں ہے. بس میری بھی گزارش یہی ہے, ہم پانی کے ناپاک قطرے سے پیدا ہوئے, اتنا ناپاک, اتنا ناپاک, اتنا ناپاک, زبان حیا اجازت نہیں دیتی کتنا ناپاک, لیکن ایک جملہ حیا کے پردے میں سن لے, اتنا ناپاک ہے کہ باہر نکل آئے تو غسل فرض کر دے, اتنا ناپاک. اور قبر کی وہ سڑی ہوئی مٹی جس میں کیڑے مکوڑے ہیں, یہ ہمارا حال ہے. اگر اللہ ناراض ہے تو یہ حال ہے, اور اگر اللہ کو منا لیا تو پھر کوئی سڑی ہوئی مٹی نہیں ہے, کوئی سڑی ہوئی. اگر اللہ کو منا لیا تو مٹی نہیں, سڑی ہوئی نہیں, بلکہ انشاءاللہ کفن کو بھی مٹی کا دھبا نہ لگ سکے گا. اگر خدا کو منا لیا, آؤ آج عہد کرو. شعبان کا مہینہ چل رہا ہے, اللہ کے رسول رجب سے ہی تیاری کرتے تھے رمضان شریف کی. نیکیوں کا موسم بہار آنے والا ہے, برکت والا مہینہ. ایک نیکی 70 کے برابر, فرض 70 فرضوں کے برابر. روزہ رکھنا, گناہ سے بچنا. ایک بات یہ بھی بتا دوں, جو رمضان شریف میں گناہ کرتا ہے, اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. رمضان شریف میں ایک گناہ, یہ کہاں سے میں پڑھ رہا ہوں, المعجم الاوسط سے یہ حدیث پڑھ رہا ہوں. ہاں, جو رمضان شریف میں ایک گناہ کرے, اللہ اس کے 1 سال کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے. اس لیے رمضان شریف میں جہاں مسلم اکثریت ہے بڑا مزہ آتا ہے. ہمارے گاؤں میں بھی بڑا مزہ آتا ہے, 80% حضور کے غلام رہتے ہیں, مزہ آتا ہے. ممبئی میں بھی رمضان شریف کا مزہ آتا ہے, مراد آباد, سنبل, ادھر بھی رمضان شریف کا مزہ ہے نا. کیا بازار سجتے ہیں, کیا افطار لگتی ہے. لیکن یہ بازار ہے, اصل رمضان شریف کی بہار اس کی ہے جو گناہ سے بچ جائے, عبادت کر کے اللہ کو راضی کر جائے. کیا بات ہے حضرت, سبحان اللہ. روزہ رکھنا, ہو سکے تو رمضان شریف میں تہجد, سحری کو اٹھتے تو تہجد کا اہتمام کرنا. میرے آقا فرماتے ہیں جو تہجد پڑھتا ہے, آقا فرماتے ہیں انشاءاللہ وہ بے حساب جنت میں داخل ہوگا. تو نہیں سال بھر پڑھ سکتے تو رمضان شریف میں 2 ہی رکعت پڑھ لینا, زیادہ نہیں. اس کے یہاں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں ہے, وہ بہت تھوڑے عمل پہ راضی ہو جاتے ہیں. سحری میں اٹھو, جلدی سے 5 منٹ پہلے اٹھ جاؤ, وضو کرو, 2 رکعت پڑھو تہجد, دونوں میں 3 بار قل اللہ پڑھو اور اللہ سے کہو. اللہ کہتا ہے میں پہلے آسمان پہ تجلی کرتا ہوں, پہلے آسمان پہ رات کے آخری حصے میں تجلی کرتا ہوں اور کہتا ہوں مانگ کیا مانگتا ہے, جو مانگے گا تو جو مانگتے ہو. لیکن اس وقت سحری میں آپ کیا کرتے ہیں, اس وقت بھی آپ لوگ اس وقت بھی آن لائن رہتے ہیں, ضرورت کے تحت رہتے ہو, اچھی بات ہے. اس وقت اللہ فرما رہا ہے مانگ میں دوں گا, آپ آن لائن ہو. افطار کے وقت تو آواز آ رہی ہے جو مانگے گا دوں گا, آپ آن لائن ہو. رمضان شریف کا فائدہ اٹھاؤ, 1 بار درود شریف پڑھو, 70 بار درود کا ثواب. رمضان شریف کے لیے تیاری, ابھی سے توبہ کرو, استغفار کرو. آج سے پہلے جو ہوا, جو گناہ ہوئے, سب سے معافی مانگو, توبہ کرو اور نماز کے پابند بنو. سوچ یہ طے کر لو, آج کون سی تاریخ ہے شعبان کی,
4 तारीख है ना, 4 गुजरी। ये 4 क्या है पता है तुम्हें? ये 4 शाबान तुम्हारे और मेरे इमाम हैं, इमाम हुसैन की विलादत की तारीख है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौलूद हुसैन पाक का दिन गुजरा आज, मिलाद हुसैन, सैयदा के आंगन में जो दूसरा फूल खिला था, हैं? गौर कीजिए। तो आज से ये अहद कर लो कि मैं नमाज की पाबंदी करूंगा, लेकिन नमाज पढ़ूंगा तो किसके पीछे? जिसका अकीदा मेरे अकीदे की तरह होगा उसके पीछे नमाज। यानी मैं नबी को जिंदा मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को जिंदा मानता है। मैं नबी को आलिम माकाना व मा यकून मानता हूं तो मुझे इमाम भी वही चाहिए जो नबी को माज अल्लाह पीठ के पीछे इल्म का दाना ना दे, बल्कि नबी को वो ये माने कि ये सब चीजें तो बहुत छोटी मोटी है, जिसकी निगाह से खुदा की जात ना छुपी उसकी निगाह से कौन सा इल्म छुप सकता है। और अगर बरेली के ताजदार के लहजे में कहे तो यूं कह ले कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तो इमाम कौन सा चाहिए? बस ये जो आपका अकीदा वो आपके इमाम का अकीदा। बस आखिरी बात कह दूं, लोग क्या करते हैं, मैं तो नबी को जिंदा मानता हूं, मैं तो नबी को हाजिर और नाजिर मानता हूं, मैं तो नबी को अफजलुल रुसुल मानता हूं, मैं तो नबी को खैरुल बशर मानता हूं, लेकिन मैंने हर किसी के पीछे नमाज पढ़ लेना। मैंने कहा भाई, जिस मुवक्किल का वकील उसके खिलाफ हो उसका मुकदमा वो कैसे जीत सकता है? मिसाल के तौर पे बात इतनी है कि मुवक्किल किसको कहते हैं? जिसके आगे वकील खड़ा हो। मुवक्किल कहे मैंने कत्ल नहीं किया और वकील कहे कि मेरे मुवक्किल ने कत्ल किया, तो बोलो बचाएगा कि फंसाएगा? मुवक्किल अलग बोल रहा है, वकील अलग बोल रहा है, बचाएगा कि फंसाएगा? अरे जब दुनिया की कोर्ट में वकील और वकील की अलग अलग बात फंसा देती है तो कुदरत की अदालत में इमाम का अकीदा अलग है, मुक्तदी का अकीदा अलग है। बोलो तुम्हारी नमाज को बचाएगा कि फंसाएगा? अब तुम्हारे ऊपर है। नमाजें बचाना चाहते हो तो सदरुल फाजिल जैसे वाले अकीदे के पीछे नमाज पढ़ना, और अगर नमाज को फंसाना चाहते हो तुम जानो, तुम्हारा काम जानो, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी कर चुके। अल्लाह दौरान गुफ्तगू अगर कोई गलती हो तो हमें माफ करे। अस्तगफिरुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। बैठ जाएं। जिन्हें रोज कुआं खोदना और रोज पानी पीना है, और अल्लाह से दुआ मांगो अल्लाह हमें मेहनत करके खाने वाला बनाए। ये बहुत बड़ी बात होती है। जिस कमाई में पसीना टपक जाए उससे अच्छी कमाई कोई नहीं होती। ये दुआएं मांगा करो, अल्लाह मेहनती बनाया, मेहनत करनी चाहिए। तो उसको फिर निकलना सुबह, लेकिन बेचारा सुबह नहीं हुई थी, बीवी की गालियां शुरू हो गई। उसने खाली थैला लिया, फिर मंडी की तरफ चल दिया। माँ दिल पकड़ के बैठी रह गई। क्या करती, खिला भी नहीं सकती, उसे ख्याल आता है कभी बाप डांट देता था और ये भूखा सोता था ना, तो मैं रात को उठा के इसे चुपके से खाना खिलाती थी। माँ का दिल अलग होता है। बेटा दुनिया मुजरिम कह दे, चोर कह दे, डकैत कह दे, और पुलिस साबित कर चुकी हो, कोर्ट में भी जुर्म साबित हो जाए, लेकिन माँ की अदालत में बेटा मुजरिम साबित नहीं होता। कभी नहीं होता। ये माँ होती है, उसकी अदालत में कभी बेटा मुजरिम साबित ही नहीं होता। दुनिया लाख कहे तेरा बेटा चोर है, माँ कहती तुम कहते रहो, मेरे लिए तो मेरा बेटा चांद का टुकड़ा है। ये हर माँ की कहानी है। तो माँ अब गुस्सा होती है जब बेटे को फाके से सोता देखती है, तब माँ गालियां देती है। जब फाके से जाता देखती है तब गालियां देती है। कसम खा के कहता हूँ, कोई माँ बहू को एक जुमला नहीं बोलेगी, सिर्फ उस बहू के अंदर एक अच्छी माँ तलाश करना चाहती है। माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता ये कमाई खा रही है, माँ का झगड़ा इस चीज का नहीं होता इसने बेटे पे कब्जा कर लिया है। माँ का झगड़ा सिर्फ इस चीज का होता है, ये मेरे बेटे की वैसे फिक्र क्यों नहीं करती जैसे मैं करती थी, ये मेरे बेटे की वैसे खातिर क्यों नहीं कर रही है जैसे मैं किया करती थी, ये मेरे बेटे को वैसे क्यों नहीं खिलाती है जैसे मैं खिलाया करती थी। क्या तुम माँ के दौर भूल गए हो? आज बीवी जरा सी बात पे नाराज हो जाती है, गालियां देती है, खाना खुद लेके लोगों को खाना पड़ता है। लेकिन कभी माँ की तारीख पढ़ी हो तो सुनो, अगर ना सुनी हो तो जान लो प्यारे, खुदा के वास्ते माँ बाप का एहतराम किया करो। हम कभी नाराज होते थे, माँ कभी गुस्सा होती थी, कहती थी खबरदार अगर देर से आएगा रोटी नहीं दी जाएगी। हम फिर भी 2 घंटे लेट आते थे। वो माँ जो कहती थी
تو روٹی نہیں ملے گی، دسترخوان پہ انتظار کرتی ملتی تھی. کبھی کہتی تھی اگر دیر سے آئے گا دروازہ نہیں کھولا جائے گا، 5 منٹ کے لیے دیر ہو جاتی تھی، وہ سر پہ چادر ڈال کے گلیوں میں نکل آتی تھی. کسی سے کہتی تھی میرا بیٹا دیکھا ہو تو بتاؤ، میرا گڈو دیکھا ہو تو بتاؤ. ارے ماں تو نے تو یہ کہا تھا تاخیر ہو جائے کہ دروازہ نہیں کھلے گا. اللہ اکبر. مائیں ہوتی ہیں جو کہہ کر کے جھوٹ بول جایا کرتی ہیں کیونکہ انہیں بیٹے اپنی جان سے پیارے ہوا کرتے ہیں. یہ ماں ہوتی ہے 1000 بار ناراضی کے باوجود تم سے پہلے کہہ دیتی ہے تجھے کھانا نہیں ملے گا، پھر تم ناراض ہو جاؤ تو کبھی لال کہہ کے سینے سے لگاتی ہے، کبھی لقمے توڑ کے منہ میں دیتی ہے. او خدا کا واسطہ ماں کی قدر کر لینا. اگر یہ ہے تو نصیب والے ہو، اگر نہیں ہے تو پھر خوشیوں کو تڑپ جاؤ گے. ماں باپ جیسا پیار نہیں مل سکتا ہے. یہ ماں باپ کی قدر کرنے کے آج ضرورت ہے. ماں باپ بڑی قربانیاں پیش کرتے ہیں، اپنی قسمیں دے دے کے ماں کھلاتی ہے، پیار کر کر کے کھلاتی ہے، جب تک راضی نہیں کر لیتی ہے اس وقت تک سوتی نہیں ہے. اب میں بیٹے سے پوچھنا چاہتا ہوں تو نے لاکھوں کمائے ہیں، تو نے کروڑوں کمائے ہیں، تو نے بیوی سے آ کے پوچھا کیا چل رہا ہے؟ اس نے کہا بخار تھا، تو نے کہا لیٹ جاتی، حق تھا اس کا لیٹنے کا، تو نے سچ کہا ہے. تو نے کہا کھانا کھایا کہ نہیں، وہ کہتی طبیعت خراب تھی اس لیے کھایا نہیں گیا. حق تھا تیرا اس سے کہتا تجھے میں کھلا دوں، اس لیے کہ وہ پریوار چھوڑ کے تیرے لیے آئی ہے. اس کا بھی احترام کرنا تجھ پہ لازم ہے، اس کو عزت دینا تجھ پہ لازم ہے. لیکن ایک بات کہنا چاہتا ہوں، یہ ماں باپ ہمیں کھلائے بغیر نہیں سوتے تھے. آج جب تو شام کو آتا ہے بچوں کے لیے فروٹ ڈرائی فروٹ لے کر کے آتا ہے، جوس پھل لے کر کے آتا ہے، مجھے بتا تو سکی کہ ایک بار تو نے یہ بھی پوچھا کہ میری ماں نے کھانا کھایا ہے کہ نہیں، باپ کو کھانا دیا گیا ہے کہ نہیں؟ اور تمہیں خدا کا واسطہ شام کو گھر آیا کرو، پہلی خبر ماں باپ کے لیا کرو، بعد میں بچوں کو دیکھا کرو. اگر ماں باپ راضی ہو جائیں گے تو پیدا کرنے والا خدا پاک بھی تجھ سے راضی ہو. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، مسلک اعلی حضرت علماء اہل سنت، عظمت والدین علماء اہل سنت زندہ باد، جشن شادی زندہ باد. انشاءاللہ ماں باپ کی عزت کریں گے، قدر ان کی، ان سے لڑیں گے تو نہیں. انہیں وہ دودھ میں پانی نہیں اب پیشاب ڈال دیا. سمجھ رہے میری بات؟ ہماری نماز پڑھنے والی عورتوں کو، قرآن پڑھنے والی عورتوں کو، حج کرنے والی عورتوں کو آدمیوں سے اختلاط نہ ہو، ٹکرائے نہ، ملے نہ، عرسوں میں جانا روک دیا. اور تم انہی کے عرس پہ ناچنے والی عورت کو قوالی گانے کے لیے بٹھا لیا. بے شک دودھ میں پانی نہیں ہے، یہ پیشاب ہے. بے شک بگاڑ دیا اور اس کو، بگاڑ دیا اور اس کو. اچھا یہ بگڑا کیسے؟ ادھر آؤ، میری بات ہو سکتا کسی کو لگ جائے. یہ بگڑا کیسے؟ آپ اگر بھائی کار چلانا نہیں جانتے اور میں ان کے ہاتھ میں کار دے دوں، کار بھی ٹوٹے گی اور کوئی سامنے آ گیا وہ بھی ٹوٹے گا. بے شک. نا اہل لوگ جو کچھ جانتے نہیں تھے، جنہیں شریعت کا پتہ نہیں تھا، وہ عرس کی کمیٹی بن کے عرس کرنے لگے. جی جی. مجھ سے اگر تم پھاوڑا چلواؤ تو چلا لو. بولو میں تم سے بخاری شریف پڑھواؤں تو پڑھ لو گے؟ نہیں پڑھ سکتے. یہ عرس کا کام صرف عوام کا اتنا تھا کہ چندہ تو کر سکتی ہے مگر چلے گی یہاں کسی عالم کی، بے شک بے شک. چلے گی یہاں کسی پرہیزگار کی. اب کوئی بھی عالم مائی کا لال کسی ناچنے والی عورت کو قوالہ بنا کے مقابلہ کرنے کے لیے اور اس میں نہیں لاتا، اور اگر لاتا تو اس پہ جوتوں کا ہار ہوتا. جی جی حقیقت. بے شک. بگاڑ دیا. اب بڑے بڑے مالدار لوگوں کے بچے آ گئے، غریب بیچارے اگر ان کے دل میں کچھ کسک رہ بھی رہی ہے کون لڑے ان سے؟ بے شک. کون جھگڑا کرے ان سے؟ وہ مالدار کا بیٹا غنڈا ہے، کون جھگڑا کرے؟ دین کو بگاڑ دیا، بڑھایا نہیں ہے. یہ اب جانتے ہیں آپ غیر لوگوں کے کتنے اعتراض ہیں ہم پر. غیر لوگوں، صرف ایک عرس کی بات کر، آپ
اپنے علاقے ضلع مراد آباد رامپور میں سارے اس چھان لیجئے، اگر ایک بھی شریعت کے مطابق ہوتا ہو الا ماشاءاللہ. کیوں بھائی کیوں بگڑا؟ یہ بگاڑا کس نے؟ یہ بگاڑا نااہلوں نے. جی جی میری بات ہو سکتا کسی کو لگے، بے شک. لیکن اللہ کے واسطے میں اس کو ذلیل کرنا نہیں چاہتا، تمہیں ہوش دلانا چاہتا ہوں. بگاڑا کس نے؟ آپ کو کار چلانے کے لیے ڈرائیور رکھنا پڑے گا. بیٹا بابو ادھر آ جا، اگر مشورہ کرنا ہے تو ادھر چلے جا. بگاڑا کس نے؟ ڈرائیور رکھنا پڑے گا تب تمہارے گھر کی سواریاں سیف ہیں، ورنہ پورا گھر مارا جائے گا. تم سمجھ رہے ہو؟ اب ان 100 میں سب نے اجازت دے دی. کیوں؟ وہاں پہ جس کو مجابر بنا دیا وہ اور بڑا گنڈا، جی جی وہ اور بڑا جاہل ہے. دیکھو کلیئر، حقیقت. میں اچھے لوگوں کا مخالف نہیں، لیکن یار دین کسی کے باپ نے نہیں بچایا، بے شک. نبی کی اولاد نے بچایا. جی جی بے شک. سید زادوں نے. ذرا اولاد تو دے کے دیکھو، نوٹ اچھال دینا، وہ بھی اس ویڈیو کی وجہ سے، تاکہ ہمارا چہرہ دکھ جائے. ورنہ اگر دینا ہوتا تو مسجد میں چندہ دیتا، اگر اللہ کو راضی کرنا ہوتا تو. کسی غریب کے گھر میں چولہا نہیں جلتا وہاں پہنچتا، کسی غریب کے بچوں کی اسکول کی فیس جمع نہیں ہوتی ہے وہاں پہنچتا. جی جی لیکن میں اس طرف جانا نہیں چاہتا. چلو ایک دن ہوگا سدھریں گے انشاءاللہ. لیکن میں جو بتا رہا ہوں وہ سنو، توجہ رکھو، غور کرو. وہ جو مجابر نہ گنڈا بیٹھا اور اس کے جو آس پاس جو مشیر ہے وہ ان سے بڑے گنڈے. مان دیتی ہیں. پھر یہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہے نا، یہ ان کو آپ چاہو کہ سیدھا کر دیں تو یہ ٹوٹ سکتی ہیں مگر سیدھی نہیں ہوں گی، یہ سمجھنا ضروری ہے. آج میرے بھائی 60% طلاقیں ہو رہی ہیں کس بنیاد پر؟ ذرا سا جھگڑا ہوا، وہ کہہ رہا دیکھ خاموش ہو جا، دیکھ مان جا. اچھا نہ خاموش ہوئی تو کیا کر لے گا؟ بس یہی کام خراب ہے، بس وہ یہی کرتا ہے، پھر طلاق ہی دیتا اور کیا کرتا ہے. پھر کہتا کہ حضرت غصے میں دے دیا تھا میں نے، ہے نا. پھر محترمہ کو بھی سمجھ میں آ گیا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، انہیں بھی سمجھ میں آ گیا نہیں ہونا چاہیے تھا. پھر بھاگتے مولوی صاحب کے پاس، حضرت یہ بتائیے ہم نے طلاق غصے میں دے دیا تھا، ہو گیا. میرے پیارے محبت میں کون طلاق دیتا؟ غصے میں ہی تو طلاق ہوتی ہے. اب پچھتا رہا ہے، اب پچھتا رہا. دے کے دینے سے پہلے مولوی سے پوچھتا حضرت بیوی بہت جھگڑا کرتی ہے کیا کروں؟ تو مولانا راستہ بتا دیتا. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک شخص کی بیوی نے کہا بھئی کان کھول کے سن لے، شریعت کے حساب سے زندگی گزری. کہا ٹھیک. بولی تیرے ابا تیری اماں تیری اماں، نہ میرے وہ باپ ہے نہ میری ماں، میرے ساس سسر ہیں. وہ شریعت مجھے مجبور نہیں کرتی ہے کہ میں ان کی خدمت کروں، میں نہیں کروں گی. لگا یار میرے باپ ہیں، بوڑھے ہو گئے، ماں بوڑھی ہو گئی، تھوڑا ان کی طرف بھی رحم کر لے، خدمت کر لے. کرنے لگی شریعت بتا رہی ہو تو بتا. تیرے ماں باپ ہیں، میں اخلاقاً کر لوں تو ٹھیک ہے، نہ کروں تو کوئی بات نہیں. بات صحیح ہے. اگر عورت اپنے بچے کو دودھ بھی نہ پلائے تو مرد کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو دودھ پلوائے، چاہے معاوضہ دے کے پلوائے. یار بڑا پریشان. آج کا ہوتا طلاق دے بیٹھتا، مگر یہ آدمی ہوشیار تھا. چلو کسی مولوی سے ملتے ہیں. حضرت کے پاس گیا. حضرت گھر بگڑنے والا ہے، شادی کی تھی کہ بوڑھے ماں باپ کو 2 روٹی ٹائم سے ملا کریں گی، مگر اب وہ جو مل رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئی. وہ کہہ رہی ہے تمہارے ماں باپ ہیں، تم کرو، میں کیوں کروں؟ مولانا نے کہا کہہ تو صحیح رہی، مگر کاش اگر کوئی اپنے معاملے میں مولانا کے پاس جاؤ تبھی تو تمہارے معاملات آسان ہوں گے. تم مولانا کے پاس بعد میں جا رہے ہو، وکیل صاحب کے پاس پہلے جا رہے ہو، داروغہ جی کے پاس پہلے جا رہے ہو، تھانے دار صاحب کے پاس پہلے جا رہے ہو. اور رشتہ دار کہہ رہے ہیں ہٹیں گے نہیں، ٹینشن مت لیو، لگاؤ اتنے مقدمے، گھر بننے ہی نہ دے رہا. ابھی ایک میٹنگ ہوئی میں ڈی ایم کے، اس میں تمام ادھیکاری تھے، ڈی ایم بھی تھا، تو اس نے خود کہا، بولا 90% جو میاں بیوی کے مقدمے ہیں وہ خود تو مان جائیں، مگر یہ جو لواحقین ہیں یہ نہیں ماننے دیتے. ہٹنا مت پیچھے.
دو لگا دو دہیج پڑتا اور لگا دو. میرا مقدر ہے یار, اگر کوئی معاملہ ہے تو سمجھاؤ آپس میں, معاملات کو بگڑواؤ مت, معاملات کو بنواؤ. مولانا نے کہا ٹھیک تو کہتی ہے, تو کہا حضرت ٹھیک تو کہتی ہے لیکن ماں باپ بوڑھے انہیں کون دے گا روٹی پکا کے؟ تو کہنے لگے ہم بتائیں گے اس کا طریقہ ہے. تو ہم تو بولا حضرت بتائی نے, تو کہنا ایک کام کرو دوسرا نکاح کر لو, شریعت اس کی اجازت دیتی ہے. اور بیوی سے جا کے کہنا آپ صحیح کہہ رہی تھی, شریعت نے آپ کو مجبور نہیں کیا کہ میرے باپ آپ کی خدمت کرو, آپ مت کریں, میں ایک اور نکاح کر لیتا ہوں, وہ میرے ماں باپ کی خدمت کرے گی, تم میری خدمت کرنا. شریعت نے اجازت دی ہے اور اسے منع کرے تو پھر تم کہنا آپ غلط ہو, اس لیے کہ آپ کہہ رہی ہو کہ شریعت ہمیں مجبور نہیں کرتا تمہارے ماں باپ کی خدمت کرنے پر, تو پھر شریعت ہمیں بھی تو اجازت دے رہی ہے نا. کہنے لگے ٹھیک ہے. گئے بیوی سے بولے کوئی بات نہیں, آپ میرے والدین کی بالکل دیکھ ریکھ نہ کریں. بولی ٹھیک ہے شریعت تو اجازت دے رہی ہے. ہاں لیکن بولے ایسا میں مولانا صاحب سے مسئلہ پوچھ رہا ہوں, ایک نکاح اور کر رہا ہوں. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے وہ میرے ماں باپ کی خدمت کیا کرے گی. کہنے لگی میں ہٹی کٹی کس لیے ہوں, میں مر گئی کیا؟ میں ہوں تو مجھے بتائے کب گرم پانی ہونا ہے, کب ٹھنڈا پانی ہونا ہے, کب کھانا کھلانا, دوسرے نکاح کی ضرورت کیا, میں ہوں نا. تو کہنے لگے تم تو پہلے بھی تھی. تو کہنے لگے ہمیں کیا پتا تمہیں یہ مسئلہ بھی معلوم ہو جائے گا. شریعت نے بڑی آسان زندگی بتائی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ شریعت نے کیا کیا, بڑی آسان زندگی بتائی ہے. تو پروفیسر صاحب کی بیوی نے کہا مجھے طلاق چاہیے. پروفیسر نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, گھر والوں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, رشتہ داروں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, پڑوسیوں نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں, اعزاء اقربا نے سمجھایا ماننے کو تیار نہیں. پروفیسر ہار گیا, پریشان ہو گیا, سر پکڑ کے بیٹھ گیا, یار کیا کروں, میری بیوی ماننے کو تیار نہیں ہے. طلاق دے دیا, معاشرے میں بڑی بے عزتی ہوگی. طلاق دے دیا, کہیں منہ دکھانے کا نہیں رہوں گا. طلاق دے دیا, گھر کا گھر بگڑ جائے گا. طلاق دے دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کا کیا ہوگا. طلاق دے دیا, زندگی خراب ہو جائے گی. طلاق دے دیا, سارا شرازہ بھی گھر جائے گا. ہو تو کیا ہو, لیکن کسی کو ماننے کو تیار نہیں. گھوڑے پہ سوار تھی, طلاق چاہیے طلاق چاہیے. لوگوں پروفیسر ہے, لوگوں پڑھا لکھا ہے, لوگوں قابل ہے, لوگوں ایجوکیٹڈ ہے, مگر اس کی تعلیم اسے بتا نہ سکی, اس کی پڑھائی اسے بچا نہ سکی, اس کی قابلیت اسے بچا نہ سکی. اب اس کو نظر آیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہوتا ہے. جب قابلیت نے جواب دے دیا, تعلیم نے جواب دے دیا, لوگوں اس کے معاشرے نے جواب دے دیا, تو اس کے دل میں آیا مسلمان کہتا ہے قرآن میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے. چلو یار کسی مسلمان کے پاس چلتے ہیں, کسی عالم قرآن کے پاس چلتے ہیں, کسی عالم دین کے پاس چلتے ہیں, اور جا کر کے معلوم کریں گے کہ قرآن میں ہر سمسیا کا سمادھان ہے, ہر پریشانی کا حل ہے. تو اے عالم قرآن یہ بتا کہ یہ میری سمسیا کیسے دور ہوگی. ہے عیسائی لیکن مدد کے لیے قرآن نظر آ رہا, اور ہم ہیں مسلمان اور ہمیں بالی ووڈ نظر آتا ہے, ہمیں ہالی ووڈ نظر آتا ہے. ہم مسلمان ہیں, ہمیں دنیا نظر آتی ہے. وہ عیسائی ہے, جب ساری چیزوں نے دم توڑ دیا تو پھر اسے قرآن نظر آیا. تمہارے تو گھر میں سب کچھ ہے, تمہارے تو پاس اللہ نے سب کچھ دیا ہے, لیکن میرے بھائی جب تم اپنے ہتھیار کو استعمال ہی نہیں کرو گے تو پھر اس میں غلطی کس کی ہے. قرآن کو استعمال کرو نا. جس قرآن کو پڑھ کے صحابہ نے پوری دنیا پہ حکومت کر لی, اس قرآن کو تم نے طاقت میں رکھ دیا. کبھی جمعہ میں پڑھا نہیں تو وہ بھی نہیں پڑھا. جلسے میں آنے والوں اس وقت کوئی ہندی پڑھا ہوا ہے, کوئی انگلش پڑھا ہوا ہے, کوئی اردو پڑھا ہوا ہے, اور آج کل یوٹیوب اور نیٹ کا زمانہ ہے. زندگی میں ایک بار ترجمے والا قرآن ضرور پڑھو تاکہ پتا چلے کہ قرآن میں ہے کیا کیا. خالی بغیر ترجمے کا نہیں بلکہ ترجمے والا قرآن پڑھو. چاہے ہندی میں ترجمہ پڑھو, چاہے انگلش میں اس کا ٹرانسلیٹ پڑھو. اور اگر آپ کو پڑھنا نہیں آتا تو یوٹیوب پہ کسی سنی عالم کا ترجمے والا قرآن سنو. آپ
کو پتا تو چلنا چاہیے کہ نبیوں کا کس کس نبی کا قصہ بیان کیا گیا. اللہ نے قرآن میں کیا کیا بیان کیا. اچھا پورا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھو گے, پورا قرآن ترجمے کے ساتھ سنو گے تو پورا قرآن یاد نہ بھی رہے گا تو 10% تو باتیں یاد رہیں گی. 10% ہی تیرے لیے کافی ہے. لیکن اس پورے مجمع میں شاید کوئی ایک آدھ بندہ نکل آئے کھڑے ہو کے کہہ دے حضرت میں نے پورے ترجمے کے ساتھ قرآن پڑھ رکھا. شاید گالیاں ترجمہ تو ترجمہ, ہماری ماں بہنوں کو تفسیر کے ساتھ گالیاں یاد ہوتی ہیں. اور چگلی تو ایسی ایسی چگلی لگا لگا کے اس میں بن بن کے کر دے گی. چگلی ایسی چگلی کر دے گی کہ ایک ہوئی ہوگی تو اس کے اندر 20 بے ہوئی لگا دے گی. اور اگر اس سے بات پوچھنے پہ آ جائے کہ یہ بتا تو نے جو یہ بات کہی ہے یہ بات کہاں تک صحیح ہے, اگر بات پجوا دی جائے اور جب بالکل جھوٹ نکلے تو کیا ہم کیا کریں, ہم نے تو سنی تھی. تو تو نے سنی ہوئی کیوں آگے بیان کر دی بھائی, تو نے سنی ہوئی کیوں آگے بیان کر دی. یہ رائٹ تجھے کس نے دے دیا؟ اسلام سے دور رہو گے, قرآن سے دور رہو گے تو یہی تمہاری زندگیوں کا شعار بن جائے گا کہ لوگوں کی برائیاں کرتے پھرو گے. اگر قرآن کا دامن پکڑو گے تو لوگوں کی برائیاں نہیں کرو گے بلکہ لوگوں کی برائیاں دور کرانے نظر آؤ گے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت خواجہ کا ہندوستان, ہندوستان کا سنی مسلمان, علماء اہل سنت. قرآن سے دور رہو گے تو صرف لوگوں کی برائیاں کرتے نظر آؤ گے. اس کی برائی, اس کی برائی, اس کی چغلی, اس کی چغلی. اگر قرآن سے قریب رہو گے تو لوگوں کی برائیاں چھڑاتے نظر آؤ گے. برائیاں چھڑاؤ گے لوگوں کی, اور ایسی چھڑاؤ گے, ایسی چھڑاؤ گے کہ جیسی غوث اعظم نے چھڑایا. ڈاکوؤں کے پاس گئے تو ولی بنا دیا. سبحان اللہ. چھڑاؤ گے اور قرآن سے دور رہو گے تو برائیاں کرو گے. اب تمہیں اپنانا ہے کہ کون سی زندگی اپناؤ گے آپ. پروفیسر نے مولانا سے کہا حضرت کہ بیوی کا طلاق رک سکتا قرآن کے ذریعے. مولانا نے مسکرا کے کہا قرآن تو بڑی چیز ہے, تیری بیوی کا طلاق تو میرے نبی کی حدیث روک دے گی. یار زور سے بول دیں سبحان اللہ. صرف بچے ہی بول رہے ہیں, بڑے بڑوں نے تو یہ سوچ لیا کہ ہمیں تو نہ بولنے کی ضرورت ہے نہ کچھ سمجھنے کی. اچھا بچوں کو آگے بھی بٹھا دیا. یہ کام بچوں کا نہیں ہے, یہ کام بڑوں کا ہے. میں بچوں کو کم اور آپ کو زیادہ آج سمجھانے لگا ہوں. مولانا نے مسکرا کے کہا قرآن تو بڑی کتاب ہے, میرے نبی کی ایک حدیث پہ جا کے عمل کر لے, تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا. پروفیسر نے کہا مولانا مذاق تو نہیں کر رہے ہیں, میری بیوی کا طلاق میرے خاندانی نہ روک سکے, میری بیوی کا طلاق میرے رشتہ دار نہ روک سکے, میری بیوی کا طلاق میرے گھر والے نہ روک سکے, میری بیوی کا طلاق میں نہ روک سکا. ہم عاجز آ گئے, بیوی مانتی نہیں. آپ کہتے ہو نبی کی حدیث طلاق روک دے گی. کہا ہاں ہاں, میرے نبی کی بات میں اتنا پاور ہے, عمل تو کر کے دکھا, پھر دیکھ کیسا کمال پیدا ہوگا. ہم تو دور ہیں, ہم تو مسلمان ہیں, ہمیں تو پانی بھی پینے کا پتہ نہیں کہ سنت طریقہ کیا. گدھے اور خچر اور بیلوں کی طرح کھڑے کھڑے پی رہے ہیں, کھانا بھی کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں, سر پہ ٹوپی رکھنا سمجھتے ہیں تو ملا جی کا کام ہے, تو امام صاحب کا کام ہے, حافظ جی کا کام ہے. ہم تو ایسی بدماش لوگ ہیں, ہم تو ایسی کیسی بھی کھا لیں. کیوں کھا لے, مسلمان تو بھی ہے, مصطفیٰ کا کلمہ تو نے بھی پڑھا ہے, جنت تجھے بھی چاہیے. اگر پانی کے 2 گھونٹ بھی پینا تو یہ دیکھ میرے نبی کا طریقہ کیا تھا پانی پینے کا. طریقے پہ تو نے پانی پی لیا, سنت کی سنت ادا ہوگی, عبادت کی عبادت ہو جائے گی. مولانا نے کہا گھر چلا جا, تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا. کہنے لگا حضرت وہ نبی کی حدیث تو بتائیں. کہا جا, میرے نبی کے سنت طریقے پہ بس کھانا کھا لینا. کیا کر لینا, کس طریقے پر کھا لینا کھانا؟ زور سے بولیں, سنت طریقے. نبی کے سنت طریقے پر اگر تو نے کھانا کھا لیا تو تیری بیوی کا طلاق رک جائے گا. تو کہنے لگا حضرت مجھے بتا بھی تو دے, میں پروفیسر ضرور ہوں, میں نے دنیاوی تعلیم ضرور حاصل کی ہے, مگر ابھی نبی کا سنت طریقہ کھانے والا مجھے یاد نہیں. تو مولانا نے کہا سن, گھر جانا, اور گھر جانے کے بعد میں تو کھانا تنہا نہ کھانا, اپنی بیوی کو ساتھ میں لے کے کھانا کھانا.
اس لیے کہ مل کے کھانا کھانا میرے نبی کی سنت ہے. پہلے لوگ مل کے کھانے کھاتے تھے، آپس میں محبتیں ہوتی تھی. پہلے لوگ ایک بڑا طبق ہوتا تھا، اس کے اندر مل کے 5-4 لوگ کھانا کھاتے تھے، محبتیں ہوتی تھی. اب تو الگ الگ چل رہا، اب تو ڈسپوزل چل رہا، کھاؤ پھینک دو. محبتیں بھی ایسی چل رہی ہیں، ملو بات ختم. پہلے ہوتی تھی محبتیں، اب نہیں ہے، سب ختم ہو گئی. کہا مل کے کھانا کھانا، بغیر بیوی کے کھانا نہیں کھانا. پتا چلا اپنے گھر میں ہو تو مل کے کھانا کھاؤ، بیوی ہے تو بیوی کے ساتھ کھاؤ، ماں ہے تو ماں کے ساتھ کھاؤ، باپ ہے تو باپ کے ساتھ کھاؤ، بہن ہے تو بہن کے ساتھ کھاؤ، بھائی ہے تو بھائی کے ساتھ کھاؤ، اولاد ہے تو اولاد کے ساتھ کھاؤ. مگر یہ معاشرہ الٹا ہے. ہم دنیا کے ساتھ کھائیں کوئی بات نہیں، اگر کوئی بیوی کے ساتھ کھانے لگے تو کہتے جا بھی میاں یہ جورو کا غلام ہو گیا. ارے میاں کسی غیر کے ساتھ تھوڑی کھا رہا، اپنی بیوی کے ساتھ کھا رہا. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس کٹورے سے پانی پیتی تھی مصطفیٰ اسی کٹورے سے پانی پیتے تھے. امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں جس جگہ سے کٹورے سے منہ لگا کے پانی پیتی میرے نبی اسی جگہ سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے. اگر آج پی لے، چونکہ الٹا نظام ہے نا، الٹا حساب. بھابھی سے مذاق کر رہا تو کوئی کچھ نہیں کہے گا، سب کی آنکھیں پھوٹ گئی. کہو بھئی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیوں اس عورت سے مذاق کر رہا، تو پتا کیا کہتے ہیں، ارے مولانا یار ہٹ جاؤ، یہ دیور بھابھی ہیں. تو جب پتا نہیں ہے کہ دیور بھابھی کی مذاق حرام ہے، جو جائز کام ہے اس پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. اگر کوئی اپنی بیوی کے ساتھ کھانا کھانے لگے تو مذاق بنایا جاتا، میاں یہ تو جورو کا غلام ہے، بغیر بیوی کے کھانا نہیں کھاتا، بیوی شرم سے کھانا نہیں کھاتی، مذاق بنایا جاتا ہے. شوہر اپنی بیوی کے ساتھ جا کر بھی کھانا نہیں کھاتا، مذاق بنایا جاتا ہے. دیور بھابھی سے مذاق کر رہا تو لوگ کریں یہ تو حق ہے ان کا. نظام میکدہ کو جس طرح بگڑا ہے ساقی، انہی کو جام ملتا ہے جنہیں پینا نہیں آتا. مجھے ذرا بتائیں، اسلام نے سب سے ہارڈ اگر پردہ بتایا ہے تو بھابھی کو دیور سے بتایا. سب سے ہارڈ پردہ، بہنوئی سے سالی کا پردہ سب سے ہارڈ. لیکن معاشرے میں سالیاں بھی مذاق کر رہی ہیں. سالیاں کی تو مذاق کی بات چھوڑ دیں، دولہا میاں جس دن آئے تھے نکاح بھی نہیں ہوا تھا، پھولوں کی ڈلیا لے کے وہاں گاؤں کے پیپلز خانے کے روڈ پہ باہر کھڑی ہو گئی تھی دولہے کا استقبال کرنے. میں نے کہا تم کیا کرنے آئی ہو؟ کہا دولہے کا استقبال کرنے آئی ہے، پورے محلے کی لڑکیاں آئی ہیں، ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. خود تو ڈوب ہی رہی ہیں، پورے محلے کی لڑکیوں کو جا کے وہاں کھڑا کر دیا. کوئی منع بھی تو نہیں کرتا، کہتے ہیں لڑکیاں استقبال کریں گی، تم کیا مر گئے؟ تم استقبال کرو نا. ارے لڑکوں کا استقبال، دولہے کا استقبال لڑکے کریں، مرد کریں. اگر دلہن کا استقبال لڑکی کریں تو کچھ سمجھ میں بھی آتا. دلہن کا استقبال لڑکی کر رہی ہے کوئی بات نہیں، سمجھ میں بھی آتا. لیکن دولہے کا کرتی ہیں لڑکیاں، عجیب مسئلہ. کہا سنت کے مطابق کھانا کھانا، کہا کیسے؟ کہا بیوی کو ساتھ میں لے کے، سر ڈھانپ کے، دسترخوان بچھا کے. جو موٹی موٹی سنت ہے نا کھانے کی بتا دیا، جا تیرا طلاق رک جائے گا. گھر گیا، بیوی نے دیکھا آ گیا پروفیسر. کہا پروفیسر صاحب طلاق کب دیں گے؟ کہا 3 دن کی مہلت دے دو. کہا 3 دن کے بعد؟ کہا 1 منٹ کی مہلت نہیں مانگوں گا، تیرے مطابق تجھے طلاق دے دوں گا. کہا جہاں تیرے ساتھ اتنے سال گزارے ہیں تو 3 دن تو کانٹوں پہ بھی گزار لوں گی، کوئی بات نہیں، لیکن 3 دن کے بعد کوئی ہیلا بہانہ نہیں چلے گا. ہائے ہائے، اسے کیا پتا ہے آج مصطفیٰ کی شریعت پہ یہ بھروسہ کر بیٹھا ہے. یار آج ایک عیسائی کو کتنا یقین تھا مصطفیٰ کی ایک سنت پر، اور سنت بھی کیا صرف کھانے کی سنت ہے. جو کوئی ایسا نہیں ہے آپ میں مرد و عورتوں میں جو کوئی بھی کھانا نہ کھاتا ہو. کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ ہم اس کو، ابھی جن کی شادی نہیں ہوئی تو شادی والی سنت انہوں نے نہیں اپنائی ہے ابھی، لیکن کھانا تو ہر آدمی دن میں 2-3 بار کھاتا ہے. کتنی عام سنت ہے، مگر بھروسہ
بھروسہ کر بیٹھا. کہا 3 دن؟ ہاں بس 3 دن. کہا اس کے بعد؟ کہا اگر تو چاہے گی تو طلاق دے دوں گا، رہنا چاہے گی تو رکھ لوں گا. کہنے لگی مجھے منظور ہے تیری شرط، 3 دن میں کانٹوں پہ بھی بتا لوں گی. 3 دن کے بعد طلاق چاہیے. کہا منظور ہے. بس کھانا بنایا، دوپہر کا وقت تھا. کہنے لگی پروفیسر کھانا کھا لو، اب تو 3 دن کی بات ہے. ان ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے بس 3 دن تک میسر ہے، اس کے بعد نہیں میسر ہے. پروفیسر نے کہا اب تو طلاق ہونے ہی ہے 3 دن، اب 3 دن کی تو بات ہی ہے. ایک کام کرو نا، پورا کھانا بنا لو، ہم ساتھ مل کے کھائیں گے. 3 دن کے بعد پتہ نہیں تم کہاں اور ہم کہاں. 3 دن کے بعد پتہ ہی نہیں ساتھ میں بیٹھنا نصیب ہو یا نہ ہو، ساتھ میں کھانا نصیب ہو یا نہ ہو. 3 دن کی تو بات ہے. کہا ٹھنڈا ہو جائے گا. کہا ٹھنڈا بھی منظور ہے مگر اب تیرے بغیر نہیں کھانا منظور ہے. بیوی کا بیان ہے کہ پروفیسر کے یہ جملے سنے نا تو جو بغاوت کی آگ جل رہی تھی سینے میں وہ تھوڑی سی کم ہوئی، محبت کا تھوڑا سا دیا جلا. میں طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی ہوں اور یہ میرے بغیر کھانے بھی تیار نہیں ہے. ہائے میں طلاق کی ڈیمانڈ کر رہی ہوں اور یہ میرے بغیر کھانے بھی تیار نہیں ہے. کیسا محبت والا شوہر ہے یہ. اللہ اللہ. اب ذرا غور کریں، کھانا بن گیا، لائی، کہنے لگی اچھا اب آ جا پروفیسر. پروفیسر آ گیا، اب تو کھا لے. کہا ایسے نہیں کھانا ہے. کہا پھر کیسے کھانا ہے؟ کہا یہ کھلے ہوئے بال اچھے نہیں لگتے، اس پہ ایک چادر ڈھانک لو اور اچھے سے دوپٹہ اوڑھنے کے بعد پھر میرے پاس بیٹھو، پھر آرام سے کھانا کھانا. آج سے پہلے تو کبھی اس نے سر کے بالوں کا خیال نہیں کیا تھا، آج سے پہلے تو کبھی دوپٹہ کا خیال نہیں کیا تھا، آج سے پہلے تو کبھی چادروں کا خیال نہیں کیا تھا. لیکن آج اسے کیا ہو گیا؟ بڑے سلیقے کی باتیں کرنے لگ گیا. آج کیا ہو گیا؟ بڑی بھلائی کی باتیں کرنے لگ گیا. آج کیا ہوگا؟ بڑا سیدھا سیدھا چل رہا ہے. مگر کہنے لگی 3 ہی دن کی تو بات ہے. لائی چادر اندر سے اوڑھ لیا، اب کھانے لگی تو پھر پروفیسر نے ہاتھ پکڑ لیے. کہنے لگا ایسے نہیں کھانا، کوئی پوتر کپڑا ہو اسے لے آ اور اس کے اوپر کھانا رکھ پھر کھائیں گے. کہا کھانے سے اور پھر کپڑے سے کیا مطلب، یعنی دسترخوان سے کیا مطلب؟ کہنے لگا اگر گر گیا کھانا کھاتے ہوئے تو آپ کو بستر دھلنا ہوگا اور آپ کو تکلیف ہوگی دھلنے میں، اس سے بہتر ہے دسترخوان بچھا لیا جائے تاکہ آپ کی تکلیف کم ہو جائے. سوچنے لگی 3 دن بعد طلاق ہونا اور میری چھوٹی چھوٹی تکلیف کا کتنا خیال ہے اسے. نبی کی ہر سنت میں حکمت ہے میرے عزیز. ہم تو ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں، اگر چائے بھی پیتے ہیں تو فیشن میں 2 گھونٹ تو اسی میں چھوڑ دیتے ہیں.